محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والعرض وضعها لأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار
قاربا جهنم من مخرج من نار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار خلق جهنم من مخرج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء
ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم اللهم صل علی محمد وآل محمد حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر کے اور جو سورہ رحمان کی چند آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، ان کا تمام محاسن، ان کا تمام ثواب مرحوم نازک
جہاں فاطمہ بنت محمد نعیم زیدی اور مرحوم یاور علی زیدی ابن فیاض علی زیدی صاحب کی روح کو بدطفیل شہدائے کربلا بدطفیل 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے گزارش ہے کہ اشارہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یہ تھے جناب خمینی صاحب جو تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کر رہے تھے۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے میری برائے کرم درخواست ہے فرش اعضاء پر تشریف لانے کی زحمت گوارا کریں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے۔ اس مجلس کو عالی جناب مولانا محسن علی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، جو کہ اب سے کچھ چند ہی لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں۔ مومنین سے میری برائے کرم درخواست ہے فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ان تمامی حضرات سے برائے کرم میری درخواست ہے فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ عالی جناب مولانا محسن علی زیدی صاحب قبلہ آپ سے کچھ چند ہی لمحوں میں تشریف لانے والے ہیں، جو کہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں علی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں، بارگاہ مولا میں اپنا مظلوم نذرانی عقیدت پیش کریں۔ اب ان کا استقبال باواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام یا علی، لکھ لکھ کے چومتا ہوں تیرا نام یا علی، دل میں میرے بسا ہوا ہے تیرا نام یا علی، دل میں میرے بسا ہوا ہے تیرا نام یا علی، لگتی نہیں ہے ٹھوکر مجھے اس لیے کبھی، آتا ہے تیرا نام میرے کام یا علی۔ نعرے صلوات۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے جو نہ فلک پہ وہ تارا حسین ہے۔ نعرے صلوات۔ عباس کی وفا کی کوئی انتہا نہیں، عباس کی وفا کی کوئی انتہا نہیں، قبضے میں تھا پورا دریا پر پانی پیا نہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، علم جو گاڑے پتھر پر اسے حیدر کہتے ہیں، علم جو گاڑے پتھر پر اسے حیدر کہتے ہیں، علم جو گاڑے پانی پر اسے عباس کہتے ہیں۔ نعرے صلوات۔ یہ تھے علی صلی اللہ علیہ وسلم جو بارگاہ مولا میں اپنا مظلوم نذرانی عقیدت پیش کر رہے تھے۔ مومنین سے میری برائے کرم درخواست ہے فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں ریحان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں، بارگاہ مولا میں اپنا مظلوم نذرانی عقیدت پیش کریں۔ اب ان کا استقبال باواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ ایک مطلع اور چند شعر۔ مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا، حر یہاں سے ملتے ہیں حر ملا نہیں ملتا، حر یہاں سے ملتے ہیں حر ملا نہیں ملتا۔ اور شعر دیکھے گا بطور خاص، حر یہاں پہ ملتے ہیں حر ملا نہیں ملتا، یا علی جو سنتے ہی
منہ بگاڑ لیتے ہیں، یا علی جو سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں، یا علی جو سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں، جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا، جن کے باپ دادا کا کچھ پتہ نہیں ملتا، کچھ پتہ نہیں ملتا، اور وہ جو بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتا ہے، وہ جو بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتا ہے، وہ جو بغض حیدر کا دل میں لے کے مرتا ہے، لعنتیں تو ملتی ہیں، فاتحہ نہیں ملتا، لعنتیں تو ملتی ہیں، فاتحہ نہیں ملتا، فاتحہ نہیں ملتا، اور شیخ تیرا گھر مجھ کو، شیخ تیرا گھر مجھ کو بدھ کا دا نظر آیا، شیخ تیرا گھر مجھ کو بدھ کا دا نظر آیا، کیونکہ اس میں سرور کا تعزیہ نہیں ملتا، کیونکہ اس میں سرور کا تعزیہ نہیں ملتا، تعزیہ نہیں ملتا، اور مصطفیٰ کی میت کو، مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑے آئے تھے، مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑے آئے تھے، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا، اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں ملتا۔ نعرہ صلوات۔ یہ تھے ریحان صلی اللہ علیہ، بہت ہی اچھا کلام پیش کر رہے تھے۔ چار میں سے سماعت فرمائیے۔ حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں، حسین ابن علی کیا کو کیا بناتے ہیں، بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں، بلا کی خاک کو خاک شفا بناتے ہیں، اور ہم اپنے شہر کو شہر اذاں بناتے ہیں، ہم اپنے شہر کو شہر اذاں بناتے ہیں، حسین والے ہیں اچھی فضا بناتے ہیں، حسین والے ہیں اچھی فضا بناتے ہیں، اور ہمارے عشق ہمیں لے کے جائیں گے جنت، ہمارے عشق ہمیں لے کے جائیں گے جنت، یہ عاشقار ہیں خود راستہ بناتے ہیں، اور ہمارے واسطے خالق نے راہبر بھیجے، ہمارے واسطے خالق نے راہبر بھیجے، وہ اور ہوں گے جو خود رہنما بناتے ہیں، ہمارے واسطے خالق نے راہبر بھیجے، وہ اور ہوں گے جو خود رہنما بناتے ہیں، اور بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، یہ حر بناتے ہیں وہ حرملا بناتے ہیں، بنی رسول الگ ہیں بنی امیہ سے، یہ حر بناتے ہیں وہ حرملا بناتے ہیں۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں شعیب صلی اللہ علیہ سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں اپنا مظلوم نذران عقیدت پیش کریں، آپ ان کا استقبال باواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ ایک مطلب چند شیخ مولا عباس کے حوالے سے سماعت فرمائیے گا۔ یہ شجاعت کا کرشمہ میرے عباس کا ہے، یہ شجاعت کا کرشمہ میرے عباس کا ہے، یہ شجاعت کا کرشمہ میرے عباس کا ہے، آج بھی گھاٹ پہ قبضہ میرے عباس کا ہے، آج بھی گھاٹ پہ قبضہ میرے عباس کا ہے، زد پہ نیزے کی جو آیا وہ جہنم میں گیا، زد پہ نیزے کی جو آیا وہ جہنم میں گیا، زد پہ نیزے کی جو آیا وہ جہنم میں گیا، یہ ہنر اور سلیقہ میرے عباس کا ہے، یہ ہنر اور سلیقہ میرے عباس کا ہے، رکھ نہ پائیں گے قدم دشمن شبیر وہاں، رکھ نہ پائیں گے قدم دشمن شبیر وہاں، رکھ نہ پائیں گے قدم دشمن شبیر وہاں، ساری جنت کا علاقہ میرے عباس کا ہے،
ساری جنت کا علاقہ میرے عباس کا ہے، ہیبت حضرت عباس کو آ دیکھ یزید، ہیبت حضرت عباس کو آ دیکھ یزید، ہیبت حضرت عباس کو آ دیکھ یزید، تیری فوجوں میں بھی چرچا میرے عباس کا ہے، تیری فوجوں میں بھی چرچا میرے عباس کا ہے، جب بھی قرآن میں آتا ہے کہیں لفظ وفا، جب بھی قرآن میں آتا ہے کہیں لفظ وفا، جب بھی قرآن میں آتا ہے کہیں لفظ وفا، میں سمجھتا ہوں قصیدہ میرے عباس کا ہے، میں سمجھتا ہوں قصیدہ میرے عباس کا ہے۔ نعرہ صلوات۔ یہ تھے جناب شعیب صاحب جو بارگاہ مولا میں اپنا مظلوم نذرانی عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے ثقافت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے ثقافت حسین کی۔ اب بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب شاہ نواز صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں اپنا مظلوم نذرانی عقیدت پیش کریں۔ اب ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، اور تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے تو صلوات بھیجتے ہوئے بآواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد وعلی۔ ایک مطلع دو چار شعر سماعت فرمائیے کہ سارے پیمبروں کے، دیکھیں صادق بھائی، سارے پیمبروں کے مددگار آ گئے، سارے پیمبروں کے مددگار آ گئے، مددگار آ گئے، مددگار آ گئے، ارے کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے، کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے، کعبے میں آج حیدر کرار آ گئے، وہ قافلہ ہے خلد کی جاگیر جس کا نام، وہ قافلہ ہے خلد کی جاگیر جس کا نام، جاگیر جس کا نام، جاگیر جس کا نام، اس قافلے کے قافلہ سالار آ گئے، اس قافلے کے قافلہ سالار آ گئے، اس قافلے کے قافلہ سالار آ گئے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ رضوان سے کہیں گی یہ جنت میں فاطمہ، رضوان سے کہیں گی یہ جنت میں فاطمہ، جنت میں فاطمہ، جنت میں فاطمہ، رضوان سے کہیں گی یہ جنت میں فاطمہ، جنت میں فاطمہ، جنت میں فاطمہ، فرش عزا بچھاؤ عزادار آ گئے، 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 منہ سے پلے صراط پا نکلا تھا یا علی، ارے منہ سے پلے صراط پا نکلا تھا یا علی، نکلا تھا یا علی، نکلا تھا یا علی، اور ہم پلک جھپکتے میں اس پار آ گئے،
اور ہم پلک جھپکتے ہی اس پار آ گئے. اور شعر دیکھیں. فوج یزید سوچ رہی تھی چھپے کہاں, ارے فوج یزید سوچ رہی تھی چھپے کہاں, تھی چھپے کہاں, تھی چھپے کہاں, آزاد ہو کے قید سے مختار آ گئے, آزاد ہو کے قید سے مختار آ گئے, آزاد ہو کے قید سے مختار آ گئے. مشکل میں جتنی بار پکارا تھا یا علی, ارے مشکل میں جتنی بار پکارا تھا یا علی, پکارا تھا یا علی, پکارا تھا یا علی, مولا مدد کے واسطے ہر بار آ گئے, مولا مدد کے واسطے ہر بار آ گئے, مولا مدد کے واسطے ہر بار آ گئے. گھر میں مولا مدد کے واسطے ہر بار آ گئے. معراج عشق حیدر کرار دیکھیے, معراج عشق حیدر کرار دیکھیے, کرار دیکھیے, کرار دیکھیے. مسمبراہ مدح سردار آ گئے, مسمبراہ مدح سردار آ گئے. یہ تھے جناب شاہ نواز صاحب جو بہت ہی اچھا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے. آئیے 4 میں سے سماعت فرمائیے. محشر میں ہم نے فرش عزا کا بچھا دیا, محشر میں ہم نے فرش عزا کا بچھا دیا, جنت کو آنسوؤں کا علاقہ بنا دیا, جنت کو آنسوؤں کا علاقہ بنا دیا. اور تجھ پر سلام فاتح خیبر کے لاڈلی, تجھ پر سلام فاتح خیبر کی لاڈلی, فرش عزا یزید کے گھر میں بچھا دیا. تجھ پر سلام فاتح خیبر کی لاڈلی, فرش عزا یزید کے گھر میں بچھا دیا. اور عشق غم حسین کو پانی نہ جانیے, عشق غم حسین کو پانی نہ جانیے, اس آگ نے یزید کے گھر کو جلا دیا. عشق غم حسین کو پانی نہ جانیے, عشق غم حسین کو پانی نہ جانیے, اس آگ نے یزید کے گھر کو جلا دیا. آئیے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے پیارے بھائی, ہمارے بزرگ کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں اپنا مظلوم نذرانی عقیدت پیش کریں. آپ ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں. ایک نعرہ صلوات بھیجیے. امام زمانہ کے حوالے سے ایک مطلع ایک شعر پیش کر دوں. دیکھیے. اے ماہ شب غیبت, اے ماہ شب غیبت, اے جلوے جانانا, اے ماہ شب غیبت, اے جلوے جانانا, ایک بار چلے آؤ, ایک بار چلے آؤ, پھر آ کے چلے جانا. ایک بار چلے آؤ, پھر آ کے چلے جانا. یہ شعر ملاحظہ کریں کہ بس آخری حیدر سے, بس آخری حیدر سے, یہ آخری خواہش ہے, بس آخری حیدر سے یہ آخری خواہش ہے, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. بس آخری حیدر سے یہ آخری خواہش ہے, بس آخری حیدر سے یہ آخری خواہش ہے, جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. نعرہ صلوات بھیجیے. 2 مطلب اور 2 شعر اور پڑھ سنیے. کہ سانسوں میں غم حسین کا ہر دم ہوا کیا, سانسوں میں غم حسین کا ہر دم ہوا کیا, احساس کا چراغ ہوا میں جلا کیا, احساس کا چراغ ہوا میں جلا کیا. اور یہ بھی مطلب دیکھیں شاید کچھ ہو.
کہ کرنوں کی شاخی پر بسیرا نیا کیا، کرنوں کی شاخی پر بسیرا نیا کیا، ارے شبر نصیب حر کا پرندہ اڑا کیا، شبر نصیب حر کا پرندہ اڑا کیا، ارے پوچھا نہ رے بیت نے شجیرہ فقیر کا، ارے پوچھا نہ رے بیت نے شجیرہ فقیر کا، ارے جس نے صدا لگائی اسی کا بھلا کیا، جس نے صدا لگائی، یہ پوچھا نہ اہل بیت نے شجیرہ فقیر کا، جس نے صدا لگائی اسی کا بھلا کیا۔ یہ شعر دیکھیں کہ بیعت یزید مانگ رہا تھا حسین سے، بیعت یزید مانگ رہا تھا حسین سے، چھوٹی سی تھی بساط تقاضا بڑا کیا، چھوٹی سی تھی بساط تقاضا بڑا کیا۔ نعرہ صلوات۔ یہ تھے ہمارے پیارے صاحب، بہت اچھا کلام پیش کر رہے تھے۔ آئیے چار میں سے سماعت فرمائیے وقت کے ایک نعرہ صلوات پڑھیں، مومنین سے گزارش ہے۔ علی کی تیغ لے کر وارث حیدر جب آئے گا، علی کی تیغ لے کر وارث حیدر جب آئے گا، بتا اے دشمن حیدر کہاں تو بچ کے جائے گا، بتا اے دشمن حیدر کہاں تو بچ کے جائے گا، نماز آ کر وہ عیسیٰ جیسے نبی کو بھی پڑھائے گا، نماز آ کر وہ عیسیٰ جیسے نبی کو بھی پڑھائے گا، زمانے کو یہ منظر بارواں ہادی دکھائے گا، زمانے کو یہ منظر بارواں ہادی دکھائے گا، اور زمانہ خود بخود کلمہ پڑھے گا اس کی عظمت پا، زمانہ خود بخود کلمہ پڑھے گا اس کی عظمت پا، وہ آ کر بہتے پانی پر مصلی جب بچھائے گا، وہ آ کر بہتے پانی پر مصلی جب بچھائے گا۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب رضوان حسن صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں اپنا مظلوم نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آپ ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں۔ ایک درود بھیجے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قطعہ سماعت فرمائیں۔ مس ہوا جھولے سے فطرس تو کہانی پلٹی، نئے انداز میں پرواز پرانی پلٹی، الفت آل محمد کے اثر سے دیکھو حر کی تقدیر، زلیخا کی جوانی پلٹی، حر کی تقدیر، زلیخا کی جوانی پلٹی۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد صلوات۔ ایک قطعہ اور سماعت فرمائیں۔ وہ منافق یہاں انسان کہے جاتے ہیں، وہ منافق یہاں انسان کہے جاتے ہیں، بد نسب حافظ
قرآن کہے جاتے ہیں جن کی نسلوں میں طہارت کا کہیں نام نہیں، وہ یزیدی بھی مسلمان کہے جاتے ہیں، وہ یزیدی بھی مسلمان کہے جاتے ہیں۔ بے شمار ایک درود کا سہارا دیں۔ ایک مطلع و دو چار شعر سماعت فرمائے۔ جو بھی شبیر سے بیعت کا طلبگار ہوا، جو بھی شبیر سے بیعت کا طلبگار ہوا، جو بھی شبیر سے بیعت کا طلبگار ہوا، میرے غازی کی زبان سے صدا انکار ہوا۔ جو بھی شبیر سے بیعت کا طلبگار ہوا، شعر سماعت فرمائے۔ بچھ گیا گھاٹ پا لاشوں کا بچھونا دن میں، بچھ گیا گھاٹ پا لاشوں کا بچھونا دن میں، نزا عباس کے ہاتھوں میں جو تلوار ہوا۔ جو بھی شبیر سے بیعت کا طلبگار ہوا، یہ بھی شعر بطور خاص سماعت فرمائے۔ کارنامہ ہے یہ غازی کی فقط آنکھوں کا، کارنامہ ہے یہ غازی کی فقط آنکھوں کا۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد صلوات۔ ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ کارنامہ ہے یہ غازی کی فقط آنکھوں کا، کارنامہ ہے یہ غازی کی فقط آنکھوں کا، جس طرف دیکھ لیا موت کا بازار ہوا۔ جو بھی شبیر سے بیعت کا طلبگار ہوا، یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے۔ حضرات مومنین، ہم وہاں چین سے رہتے ہیں بفیض عباس، ہم وہاں چین سے رہتے ہیں بفیض عباس، ہم وہاں چین سے رہتے ہیں بفیض عباس، سانس لینا جہاں انسان کو دشوار ہوا۔ جو بھی شبیر سے بیعت کا طلبگار ہوا، یہ شعر بطور خاص ابھی تلک جو ہاتھ نہیں اٹھے ہیں اب وہ ہاتھ اٹھیں گے۔ درود کا سہارا دیکھ مجھے، بطور خاص سماعت فرمائے۔ ہم بھی عباس سے کر دیں گے شکایت اس کی، ہم بھی عباس سے کر دیں گے شکایت اس کی، ہم بھی عباس سے کر دیں گے شکایت اس کی، گر کوئی ماتم شبیر میں دیوار ہوا۔ جو بھی شبیر سے بیعت کا طلبگار ہوا، ہم بھی عباس سے کر دیں گے شکایت اس کی، ہم بھی عباس سے کر دیں گے شکایت اس کی، گر کوئی ماتم شبیر میں دیوار ہوا۔ جو بھی شبیر سے
بیعت کا طلبگار ہوا. ذوالفقار آپ جو لکھنؤ میں سدا روشن ہے. ذوالفقار آپ جو لکھنؤ میں سدا روشن ہے. ذوالفقار آپ جو لکھنؤ میں سدا روشن ہے. یہ کرم کس کا ہے, یہ کون مددگار ہوا. یہ تھے جناب رضوان حسن صاحب. آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب محسن رضوی صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ مولا میں اپنا مظلوم نذرانِ عقیدت پیش کریں. آپ ان کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے کریں. تھوڑا مولانا مختصر پڑھیے گا, 3-4 شعر پڑھیے. اجازت ہے. عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات. حضرات السلام علیکم. میں یہ اعلیٰ مقام ہوں. میر انیس کا جو مرثیہ پڑھنے جا رہا ہوں, اس مرثیے میں 40 بند ہیں. کیونکہ دیر ہو چکی ہے اور قبلہ کعبہ تشریف فرما ہے, اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم بیچ بیچ کے اشعار بند کو چھوڑ دیں گے. کچھ خاص پڑھ رہے ہیں کیونکہ پڑھا لکھا مجمع ہے, وہ خود ہی بیچ میں سمجھ لے گا. اگر قبلہ کعبہ تشریف فرما نہ ہوتے تو میں سوچتا کچھ 35-40 منٹ میں لوں. ہاں, اس لیے وقت کا امام جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے بھی حکم کا محتاج نہیں ہوا کرتا. وقت کا امام ہمیشہ حکم دیتا ہے, حکم سنتا نہیں ہے. یہاں پر حضرت امام حسین اپنی بہن جامع فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ سے حکم نہیں لے رہے ہیں, بلکہ اونلی ایڈوائز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. بس وہی سے ہم شروع کر رہے ہیں, بیچ میں نے چھوڑ دیا. اب تم جسے کہو اسے دے فوج کا علم. اب تم جسے کہو اسے دے فوج کا علم. کی عرض جو شاہ آسماں سم فرمایا جب سے اٹھ گئی زہرائے با کرم. اس دن سے تم کو ماں کی جگہ جانتے ہیں ہم. مالک ہو تم بزرگ کوئی ہو کہ خرد ہو, جس کو کہو اسی کو اے خدا سپرد ہو. ہم بہت ہی شارٹ ایک بار پڑھ رہے, 2 آ نہیں رہے کیونکہ وقت نہیں ہے. بولی بہن کہ آپ بھی تو لے کسی کا نام, ہے کس طرف توجہ سردار خاص و عام. قرآن کے بعد بھی ہے تو ہے آپ کا کلام. میری یہی صلاح ہے اے سرور انام. شوقت میں قد میں شان میں ہم سر کوئی نہیں. شوقت میں قد میں شان میں ہم سر کوئی نہیں. عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. عباس نامدار سے بہتر کوئی نہیں. یہ سن کے آئی زوجہ عباس نامور, شوہر کے سمت پہلے کنکھیوں سے کی نظر. لے سبت مصطفیٰ کی بلائے بچشم تر. زینب کے گرد پھر کے وہ بولی نوحگر. فیض آپ کا ہے تصدق امام کا. فیض آپ کا ہے تصدق امام کا. عزت بڑھی کنیز کی رتبہ غلام کا. عزت بڑھی کنیز کی رتبہ غلام کا. ناگاہ آ کے بال سکینہ نے یہ کہا کیسا ہے یہ ہجوم, کیسا ہے یہ ہجوم. کدھر ہیں میرے چچا عہدہ علم کا ان کو مبارک کرے خدا. لوگوں مجھے بلائیں تو لینے دو ایک ذرا. شوقت خدا بڑھائے میرے ام جان کی. شوقت خدا بڑھائے میرے ام جان کی.
मैं भी तो देखूं शान अली के निशान की, मैं भी तो देखूं शान अली के निशान की। मैं बीच से छोड़ रहा हूँ मैं, और जमाने वक्त में नहीं है काफ़ी, तो मैं चलो चलते थे चार सिमत से, चलते थे चार सिमत से भाले हुसैन पर, टूटे हुए थे बर्छियों वाले हुसैन पर। ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर। तेरे सितम निकालने वाला कोई न था, तेरे सितम निकालने वाला कोई न था। गिरते थे और संभालने वाला कोई न था। मैं बीच से छोड़ते हुए बस हम बीच से छोड़े। जंगल से आई फातिमा जहरा की ये सदा, जंगल से आई फातिमा जहरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वाह मोहम्मदा। इस वक्त कौन हक रिफाकत करे अदा, है जुल्म और दो आलम का मुक्तदा। 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। काफ़ी आगे का मैंने छोड़ दिया है, कोई तो मैंने वक्त में गुंजाइश नहीं है। हम 40 मिनट के बूट से आए थे। ये थे जनाब मोहसिन साहब जी। ये जनाब मीर अनीस साहब का जो है मरसिया पेश कर रहे थे। आइए मैं मीर अनीसी साहब का सलाम आपके सामने पेश करके आली जनाब मोहम्मद मोहसिन जैदी साहब किबला को दावत सुखन दूंगा। सनाए अबू तुराब मुझे नकाब रुख से उलट दीजिए अली अकबर, नकाब रुख से उलट दीजिए अली अकबर, चमक दिखा के जलाता है आप। नकीरैन आल अनीस बता दिए मेरे मौला ने सब जवाब मुझे, बता दिए मेरे मौला ने सब जवाब मुझे। आइए मैं गुजारिश करता हूँ बाअदब व एहतराम आली जनाब मौलाना प्रोफेसर वजीफ़ा कॉलेज फैज़ाबाद जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब कबला से कि वो आए रौनक अफरोज़ मिंबर हों और मजलिस खिताब फरमाएँ। आप सब इनके इस्तक़बाल में बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़ें। दबा दीजिए किसी चीज़ से, तो किसी ईंटे वगैरह दबा दीजिए तो माइक से दूर रह, कैश नहीं करेगा, कैश नहीं करेगा दूर करके करीब में, और वहाँ कुछ रख दीजिए, उस पर कुछ रख दीजिए कोई भाई, बस नहीं गिरेगा नहीं जमा। अच्छा अब ज़ात से इल्तमास है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहुमा नुज़हत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद नईम ज़ैदी और मरहूम यावर अली ज़ैदी इब्न फ़ैयाज़ अली ज़ैदी के नाम पढ़ करके ईसाल फरमा दें। इसको कुछ रख दो वहाँ पर, एक ईंटा ला कर रख दो, उस पर वो दब जाएगा, दूर कैश नहीं करेगा, खींच रहा है दूर से कैश नहीं करेगा भाई, वहाँ कोई ईंटा रख दीजिए, दूर से नहीं कैश करेगा, इसमें कैश करने की कैपेसिटी नहीं है, वो बराबर नहीं है वो। हाँ अब रख दीजिए, अब सही रहेगा।
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاء وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم فانتظروا إني معكم من المنتظرين صلوات قرآن کریم میں متعدد انبیاء نے اپنی امت سے یہ کہا کہ تم انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کریں گے۔ اس لب و لہجے کی آیت مبارکہ پورے قرآن میں 3 جگہ پر ہے، 2 جگہ سورہ مبارکہ یونس میں اور 1 جگہ سورہ مبارکہ اعراف میں۔ فانتظروا، تم لوگ انتظار کرو، وانی معکم من المنتظرین، اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں، انتظار وہ مشترک حقیقت ہے کہ جس کا انتظار، یعنی انتظار وہ مشترک حقیقت ہے کہ نبوت بھی انتظار کرتی ہے اور امت بھی انتظار کرتی ہے۔ اب یہ بات الگ ہے کہ نبی کس چیز کا انتظار کر رہا ہے اور امت کو کس چیز کے انتظار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو انتظار فطرت انسان میں شامل ہے، جہاں زندگی ہے وہاں انتظار پایا جاتا ہے۔ انتظار نہ مذہبی مسئلہ ہے، نہ قومی مسئلہ ہے، نہ سماجی مسئلہ ہے۔ اگر یہ کسی مذہب کا مسئلہ تنہا ہوتا تو ایک مذہب والے انتظار کرتے، دوسرے مذہب والے انتظار نہ کرتے۔ اگر یہ کسی قوم کا مسئلہ ہوتا تو ایک قوم والے انتظار کرتے، دوسری قوم والے انتظار نہیں کرتے۔ اگر یہ کسی ایک سماج اور سوسائٹی کا مسئلہ ہوتا تو ایک سماج والے انتظار کرتے، دوسرے سماج والے انتظار نہ کرتے۔ ہم مذاہب میں دیکھتے ہیں، ہم قوموں میں دیکھتے ہیں، ہم سماج و سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ انتظار پایا جاتا ہے۔ انسان کسی نہ کسی حیثیت اور عنوان سے انتظار کرتا ہے۔ اگر کسان ہے، اس نے زراعت کی ہے تو دانہ زمین کے حوالے کرنے کے بعد وہ بارش کا انتظار کرتا ہے۔ بارش ہو جاتی ہے تو فصل کے تیار ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ فصل تیار ہو جاتی ہے، فصل کے پکنے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر ملازم ہے
تو وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تنخواہ کا انتظار کرتا ہے۔ تو انسان اگر ہے تو وہ انتظار کرے گا۔ دکاندار اپنی دکان کھول کر کے جب بیٹھتا ہے تو صبح سے شام تک وہ گراہک کا انتظار کرتا ہے۔ آپ گزرے دفتر و آفس جانے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ صبح دکان کھول دیا، آپ 5 بجے واپس آئے تو دیکھا ابھی بھی وہ دکان کھلی ہوئی ہے۔ آپ رات میں کھانا کھا کر کے ٹہلنے کے لیے نکلے، ہر طرف سناٹا ہو چکا تھا، لیکن اس دکان کو ہم نے دیکھا کہ وہ ابھی بھی کھلی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی ابھی تک آپ دکان کھولے ہوئے ہیں، آپ نے دکان بند کیوں نہیں کر دیا؟ کہا دیکھیے ابھی ایک ٹرین آتی ہے، اس ٹرین میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزانہ ملازمت کے لیے، اپنے کام کے لیے اس ٹرین سے جاتے ہیں، وہ واپس جب آتے ہیں تو ہماری دکان سے کچھ نہ کچھ خرید کر کے لے جاتے ہیں، لہٰذا ابھی آنے والوں کی امید ہے، ہم ابھی دکان نہیں بند کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ٹرین آ گئی، لوگ سامان لے کر کے چلے گئے، اب اس نے دکان کو بند کر دیا۔ اب کیوں دکان آپ نے بند کر دیا؟ کہا مولانا اب کسی کے آنے کی امید نہیں ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں امید ہوتی ہے وہاں انتظار کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نجات دہندہ کی آنے کی امید ہے تو امید پر آنے والوں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ انتظار کی دوسری قسم یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے مجلس منعقد کی، کسی ذاکر سے، عالم سے آپ نے وعدہ لیا، ایسا باعمل عالم کہ اس نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، آپ نے سوزخوانی کر لی، پیشخوانی کر لی، مرثیہ ہو گیا، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کب تک انتظار کریں گے، کسی اور سے مجلس پڑھوا لیجئے۔ جن لوگوں کو آنے والے پر اعتبار تھا انہوں نے کہا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور آئیں گے۔ باقی قومیں انتظار نہیں کر رہی ہیں، آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں اعتبار ہوتا ہے وہاں انتظار کیا جاتا ہے۔ ہم کو وعدہ الہی پر اعتبار ہے، لہٰذا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جہاں اعتبار نہیں پایا جاتا ہے وہاں پر انتظار نہیں کیا جاتا ہے۔ ایک قسم اور ہے، امتحان کا زمانہ ہے، بورڈ کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں، 2 بچے ہیں، ایک نے بھرپور تیاری کی، دوسرے نے لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھایا، پہلی مرتبہ پرموٹڈ ہو گئے، اس مرتبہ وہ محنت نہ کر سکے۔ اب جو سوالات آئے کہ 5 سوال یا 7 سوال کمپلسری ہے، یہ بیچارے ایک کا بھی جواب نہ لکھ سکے۔ دوسرا وہ کہ جس نے بھرپور تیاری کی تھی، اس نے جتنے سوالات پوچھے گئے تھے سب کے صحیح جوابات دیے۔ اب ایک رزلٹ کا انتظار کر رہا ہے بے چینی سے، دوسرا چاہتا ہے کہ رزلٹ نکلنے ہی نہ پائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو اچھے نتیجے کی امید نہیں ہوگی وہ نہیں چاہے گا کہ رزلٹ نکلے، وہ یہ چاہے گا کہ کاپیاں غائب ہو جائیں، کنٹرول روم میں آگ لگ جائے، پریس جل جائے، نتیجہ نہ آنے پائے۔ اس لیے کہ اگر نتیجہ سامنے آ گیا تو جو بھرم باقی ہے وہ بھرم ختم ہو جائے گا، جو عزت سلامت ہے وہ رخصت ہو جائے گی۔ جب تک نتیجہ نہیں آ رہا ہے تب تک عزت باقی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جن کو اچھے نتیجے کی امید ہے وہ انتظار کریں گے، جن کو اچھے رزلٹ کی امید نہیں ہے وہ ہرگز انتظار نہیں کریں گے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ تو جو مظلوم ہے وہ انتظار کرے گا، جو سماج دبا ہوا ہے وہ انتظار کرے گا، جو مستضعف ہیں وہ انتظار کریں گے، لیکن جو ظالم ہے وہ انتظار نہیں کریں گے، جو غیر عادل ہیں وہ انتظار نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بساط ظلم الٹ جائے گی،
بنی اسرائیل شدت کے ساتھ موسیٰ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا فرعون بھی موسیٰ کے آنے کا انتظار کر رہا تھا؟ فرعون کی پوری کوشش تھی کہ موسیٰ نہ آنے پائیں۔ اس نے جاسوس عورتوں کو معین کیا اور وہ فہرست بنائی گئی کہ کہاں کہاں بچے پیدا ہونے والے ہیں۔ بچے اس دنیا میں آئے، فوراً ان کو قتل کر دیا گیا، تہہ تیغ کر دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون وہ ہے جو اپنے کو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ جب اپنے کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، تو اس کی خدائی میں پیدا ہونے والا بندہ ہی تو ہوگا۔ تو خدا کو بندے سے کیا خوف ہے؟ خدا کی خدائی کو بندے سے خطرہ کیا ہے؟ فرق پہچانیے کہ جو طاقت حق کی بندگی میں ہے وہ باطل کی خدائی میں نہیں ہے۔ حق بندہ رہتے ہوئے بھی باطل خدا کی خدائی کو ختم کر سکتا ہے، بساط ظلم کو الٹ سکتا ہے۔ فرعون نے پوری کوشش کی کہ موسیٰ نہ پیدا ہونے پائیں، تو کیا وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا؟ اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ خدا ہوتے ہوئے ایک بیٹا نہ پیدا کر سکا، لا ولد رہا، اور پیدا ہونے والے کو پیدا ہونے سے روک نہ سکا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ جس کو پیدا ہونا تھا وہ پیدا ہو کر کے رہا۔ اچھا، ایک بچے سے عظیم سلطنت کو خطرہ کیا ہے؟ یہ بچے جو تہہ تیغ کر دیے جا رہے ہیں، فرعون کو خطرہ ہے جوان موسیٰ سے، نہ کہ کم سن موسیٰ سے۔ جناب موسیٰ پیدا ہوں گے، پرورش پائیں گے، بڑے ہوں گے، جماعت اکٹھا کریں گے، لشکر تیار کریں گے، تب مقابلے پر آئیں گے۔ جب مقابلے پر آئیں تب فرعون ان کو روک دے، اس لیے کہ اس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، اسلحے اور لشکر کی کثرت تھی۔ لیکن نہیں، فرعون جانتا ہے کہ خدا والوں کا بچپنا بچپنا نہیں رہتا، یعنی معصوم نبی کے بچپنے میں بھی اتنی طاقت رہتی ہے کہ وہ اپنے بچپنے میں باطل کی خدائی کو نیست و نابود کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو کم سے کم فرعون ہوتے ہوئے اللہ والوں کے بچپنے کو پہچانتا ہے کہ ان کا بچپنا عام انسانوں کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر کے بچپنے کو بچپنا کہہ رہے ہیں، صاحب منصب کے منصب کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جناب موسیٰ کی حد تک یہ صرف تذکرہ تھا، واقعہ نہیں ہونے پایا۔ امیر المومنین جب اس کائنات میں آئے تو اب یہ ذکر نہیں ہے بلکہ یہ واقعہ ہے۔ آپ نے کلہ اجدر کو چیر کر کے اپنی طاقت کا اعلان کیا، بتوں کو لرزہ براندام کر کے اپنی حیثیت کو منوا لیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، انتظار کی یہ قسمیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتظار کے وقت کو معین کیوں نہیں کر دیا گیا؟ امام کا ظہور کب ہوگا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ علمہ عند اللہ، اس کا علم جو ہے صرف خدا کو ہے۔ وقت کیوں نہیں معین کر دیا؟ یاد رکھیں کہ جناب موسیٰ غیبت میں گئے تھے وقت معین کر کے، 30 دنوں کے لیے کہہ کے گئے تھے کہ 30 دنوں میں کی مدت تک میں تم سے غائب رہوں گا، 30 دن تک تم مجھے نہیں پاؤ گے۔ لیکن مصلحت پروردگار یہ ہوئی کہ 10 راتوں کا اضافہ ہو گیا۔ اب جو مقررہ وقت پر جناب موسیٰ کی غیبت ختم نہیں ہوئی تو سامری کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اب فرق پہچانیے، یہ قوم موسیٰ ہے،
کہ جو اپنے نبی کی 40 دن کی غیبت کو برداشت نہ کر سکی. یہ امت پیغمبر ہے کہ 1100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. ہمارا ہادی، ہمارا رہنما پردہ غیب میں ہے، لیکن اس کے باوجود امت نہ بت پرست ہوئی نہ گوشالہ پرست ہوئی. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. اور فرق یہ پہچانیے کہ جناب موسیٰ قوم کو تنہا نہیں چھوڑ کر کے گئے تھے، ہارون کو نگراں بنا کر کے گئے تھے. لیکن نبی کی غیبت میں جناب ہارون اپنی امت کو نہ سنبھال سکے. فخر موسیٰ امام عصر جب پردہ غیب میں گئے تو آپ بھی امت کو تنہا چھوڑ کر کے نہیں گئے، بلکہ علماء کے حوالے کر کے گئے، مراجع کے سپرد کر کے گئے. یہ مراجع کا کمال ہے کہ اتنے عرصے تک امت کی ہدایت اور رہنمائی کر رہے ہیں. نہ ہم عقیدے سے منحرف ہوئے ہیں اور نہ ہم عمل کے میدان میں پیچھے ہٹے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. آپ ان مراجع کو ان مراجع کو آپ معمولی نہ سمجھیے. مراجع کرام نے وہ کام کیا ہے جو ہارون وصی موسیٰ نہیں کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ ظہور کے وقت کو معین اس لیے نہیں کیا گیا. وقت کا تعین اگر کر دیا جائے تو یاد رکھیں کہ جس طریقے سے قوم موسیٰ جب جناب موسیٰ معینہ وقت پر نہیں آئے تو سامری نے کہا موسیٰ نہیں آنے والے ہیں. نبی جھوٹ نہیں بولتا، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. موسیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں جا چکے ہیں، اب ہمیں دوسرا انتظام کرنا چاہیے. لہذا اس نے پوری قوم کو گوشالہ پرست بنا دیا. عزیزو یاد رکھیں، اسی لیے یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور کے وقت کو معین نہیں کیا گیا. اگر وقت معین کر دیا جاتا اور مصلحت پروردگار کے تحت اس میں اضافہ ہو جاتا تو یاد رکھیں کہ کتنے سامری اس امت میں ہیں، وہ قوم کو گمراہ کر دیتے. یہ سامری قوم کو گمراہ نہیں کر سکے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ ظہور کے وقت کو معین نہیں کیا گیا ہے اور اس کی نگرانی علماء برحق کر رہے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. ورنہ یہ اخباریت کا فتنہ، یہ ملنگیت کا فتنہ قوم کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. علماء حق موجود ہیں جس کی وجہ سے قوم کی حفاظت ہو رہی ہے. جب کسی چیز کا وقت معین ہوتا ہے تو نہ انتظار ہوتا ہے اور نہ ہی اشتیاق ہوتا ہے. ابھی چند دنوں کے بعد ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہوگا. سب کو انتظار ہے کہ 29 کا چاند ہو جائے. روزہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں لیکن چاند 29 کو دیکھیں گے. 29 کے چاند کی فکر ہے. نہیں ہوا تو ٹیلی فون کر رہے ہیں چاند ہوا یا نہیں ہوا. اتفاق سے تمام جتنی ہلال کمیٹیاں ہیں سب نے اعلان کر دیا کہ رؤیت ہلال کی تصدیق نہیں ہوئی. 30 تاریخ کو اب کوئی نہیں چاند دیکھنے جا رہا ہے، اب کوئی ٹیلی فون نہیں کر رہا ہے کہ اب وقت معین ہو گیا. یاد رکھیں کہ جب وقت معین ہو جاتا ہے تو نہ انتظار ہوتا ہے نہ اشتیاق ہوتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد. خدا چاہتا ہے کہ انتظار بھی رہے اشتیاق بھی رہے. اسی لیے امام کے ظہور کے وقت کو معین نہیں کیا ہے. اچھا حکم دیا ہے، ہر امام نے کہا کہ تم آخری امام کا انتظار کرو. نبی کریم سے لے کر کے 11ویں امام تک نے مسلسل اپنے چاہنے والوں سے کہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ انتظار کرتے ہیں
اس انتظار کا فائدہ کیا ہے؟ کسان بارش کا انتظار کر رہا ہے، کیا اس کے انتظار کرنے سے بارش ہوگی؟ بارش کو ہونا ہوگا ہوگی، نہیں ہونا ہوگا نہیں ہوگی۔ اس کے انتظار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے انتظار سے بارش کے وقت پر کوئی اثر پڑ جائے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، یہ جو بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہا ہے، روزانہ آسمان کی جانب دیکھ رہا ہے، نماز استسقاء پڑھ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس کا انتظار کر رہا ہے اس سے کوئی گہرا رابطہ پایا جاتا ہے۔ تو انتظار اس لیے کہ تاکہ معلوم ہو کہ جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس سے رابطہ ہے، اور اس رابطے کی مزید پختگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ خط و کتابت بھی کیا جائے، اور اسی خط و کتابت کو ہم عریضہ کہتے ہیں۔ ہر سال عریضے بھیجتے ہیں۔ اچھا، یہیں پر رک کر کے میں ایک بات اور کہہ دوں کہ جب آپ عریضہ ڈالتے ہیں تو اس میں امام کے 4 نائبین میں سے حسین ابن روح کا نام لیتے ہیں، باقی عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، علی ابن محمد ثمری۔ نام آپ کس کا لیتے ہیں؟ حسین ابن روح، انہی کے نام سے عریضہ بھیجتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مجھے 2 روایتیں ملی۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے حالات جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں مجھے یہ ملا کہ ان کے والد جن کو صدوق اول کہتے ہیں، انہوں نے ایک عریضہ لکھا امام زمان کی خدمت میں اور حسین ابن روح کو دیا کہ اس کو امام تک پہنچا دو، ہم چاہتے ہیں کہ امام کی دعا سے ہمارے یہاں ایک عالم و عارف بیٹا پیدا ہو۔ انہوں نے عریضہ پہنچا دیا اور اس کا جواب امام نے دیا کہ عنقریب خدا تم کو ایک بیٹا عطا کرے گا۔ 305 ہجری میں شیخ صدوق پیدا ہوئے، بھئی غیبت صغریٰ ختم ہوئی تھی۔ تو پہلا عریضہ شیخ صدوق کے والد صدوق اول نے لکھا اور اس کو حوالے کیا حسین ابن روح کے۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ تمام نائبین میں سے عریضہ جس کے ذریعے بھیجا گیا وہ حسین ابن روح۔ دوسری بات یہ کہ آپ پانی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ انہوں نے تو پانی میں نہیں ڈالا تھا۔ چنانچہ جب حسین ابن روح کی نیابت کا اعلان ہوا اس وقت ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ امانت ہے، رقم ہے، امام کی خدمت میں پہنچانا ہے، لیکن یہ ثبوت کیا ہے کہ آپ ان کے نائب ہیں، آپ ثبوت دیجئے۔ حسین ابن روح نے کہا کہ اس سے بڑھ کر کے ثبوت کیا ہوگا کہ محمد ابن عثمان میری نیابت کا اعلان کر چکے ہیں، اسی پر آپ کو مان لینا چاہیے۔ کہ اچھا واقعاً اگر آپ نائب ہیں تو بتائیے لفافے میں کتنی رقم ہے؟ چاہتے تو بتا دیتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اگر میرے اوپر یقین ہے دینا ہو دیجئے، ورنہ تشریف لے جائیے۔ وہ واپس پلٹتے انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ کہا کہاں رہتی ہو؟ کہا فلاں جگہ۔ کہا وہاں کوئی نہر کوئی دریا ہے؟ کہا ہاں نہر ہے۔ کہا اسی میں ڈال دینا۔ وہ خاتون آئیں اور انہوں نے نہر میں اس لفافے کو ڈال دیا جس میں رقم تھی، اور پھر ان کے پاس آئیں، وہ بھی باکمال خاتون تھی۔ کہا دیکھیے میں نے آپ کے کہنے سے ڈال دیا ہے، میری رقم اگر امام تک نہیں پہنچی تو حشر میں میں آپ کا دامن پکڑوں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے کنیز کو حکم دیا کہ ذرا وہ لفافہ لے کر کے آؤ۔ کنیز لفافہ لے کر کے آئی۔ کہا یہی تو لفافہ ہے نا؟ کہا ہاں یہی لفافہ ہے۔ کہا رقم دیکھ لو وہی ہے نا؟ کہا وہی رقم ہے۔ کہا تم نے نہر میں ڈالا، یہ لفافہ ہمارے پاس پہنچ گیا۔ یاد رکھیں کہ حسین ابن روح صرف اگر اس وقت یہ بتا دیتے کہ اس میں کتنی رقم ہے تو یہ ان کے علم کا اظہار ہوتا، ان کی کرامت کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حسین ابن روح اس نائب کا نام ہے
کہ ان کا نام لے کر کے امانتوں کو اگر پانی کے حوالے کر دیا جائے، عریضوں کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ عریضے حسین ابن رو کے پاس پہنچتے ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب یہیں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، جو لوگ عریضوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں مراجع نے عریضے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ عریضے لکھتے ہیں، جواب آتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیے کہ پوری امت وہ جو سلام کے قائل ہیں، وہ پیغمبر کو سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہم بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ جواب کسی نے سنا ہے؟ پیغمبر کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ یا مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام، تو سلام کرتے سب نے سنا، جواب آتے کسی نے نہیں سنا۔ تو جواب یہ ملے گا کہ حضور جواب دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے کانوں کی کوتاہی ہے، ہم وہ اہلیت نہیں رکھتے، نفس میں وہ طہارت نہیں پائی جاتی ہے۔ حضور جواب دیتے ہیں، ہم کو سنائی نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جس طریقے سے پیغمبر جواب دیتے ہیں ہم سن نہیں پاتے، ویسے ہی امام جواب دیتے ہیں ہم دیکھ نہیں پاتے۔ وہ پہلے محمد ہیں یہ آخری محمد ہیں، جواب وہ بھی دیتے ہیں، جواب یہ بھی دیتے ہیں۔ وہاں پر سماعت کی کمزوری ہے، یہاں بصارت کی کوتاہی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے۔ تو امام کا انتظار ہم کر رہے ہیں، اور ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہیں عجل علی ظہورک، امام آپ ظہور میں تعجیل فرمائیے۔ واقعاً یہ لقلقہ زبانی ہے یا ہم حقیقت میں کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں؟ یبن الحسن العسکری یا حجت بن الحسن یبن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یہ دعا کرتے ہیں نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام کے ظہور کا وقت معین نہیں ہے، کب آئیں گے یہ نہیں معلوم ہے۔ ایک تجزیہ میں پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اس سے متفق نہ ہوں، لیکن بہرحال ایک تجزیہ ہے۔ جنگ صفین میں امیر المومنین جب تلوار چلا رہے تھے تو کبھی گردن تک تلوار لے گئے اور ہٹا لیا، کبھی آپ کی تلوار شانے تک گئی ہٹ گئی۔ مالک اشتر دیکھ رہے تھے، کہا مولا آپ نے بہت سے لوگوں کو زندہ چھوڑ دیا، اگر آپ کی تلوار مسلسل چلتی ہوتی تو بہت سے دشمن کے سپاہی مارے جاتے، یہ رک رک کر کے تلوار کیوں چل رہی تھی؟ کہ مالک تمہارے سامنے جو آیا تم نے اس کو قتل کر دیا، میری تلوار صلبوں کو دیکھ کر کے چل رہی تھی، اور فرمایا کہ میں 70 صلبوں کا جائزہ لینے کے بعد تلوار چلا رہا تھا، اگر 70ویں صلب میں بھی کوئی مومن پیدا ہونے والا ہوتا تھا تو میری تلوار رک جاتی تھی۔ یعنی ایک مومن کے لیے 69 کافر کے وجود امیر المومنین نے برداشت کر لیے۔ یہ ہے مومن کی جان کی قیمت، کہ ایک مومن کی جان کی قیمت یہ ہے، اگر 35ویں پشت میں، 40ویں پشت میں، 69ویں پشت میں، 70ویں پشت میں کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے تو اس کے پہلے جتنے پیدا ہوں گے وہ کافر ہی تو ہوں گے، وہ دشمن اہل بیت تو ہوں گے، اتنے دشمن آنا گوارا ہے۔ لیکن ایک پیدا ہونے والا مومن اس دنیا میں آنے سے پہلے ختم ہو جائے، یہ امیر المومنین کو گوارا نہیں ہے۔ تو ایک مومن کی جان کی جب اتنی قیمت ہے تو جو امیر المومنین ہے اس کی حیات کی قیمت کیا ہوگی؟ تو 70 صلبوں کو دیکھ کر کے آپ نے تلوار چلایا۔ کتاب علل الشرائع، اس میں ایک روایت میں نے دیکھی، بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ جناب موسیٰ اور خضر انہوں نے ایک دیوار کو سیدھی کر دیا تھا، اس دیوار میں 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، وَأَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو ہے وہ مومن تھا، صالح تھا۔
تو اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ ان کا باپ نہیں بلکہ 70 پشت پہلے جو آبا و اجداد میں سے جو ان کا تھا کہ تھے وہ مومن تھے، اس کے بعد کوئی مومن پیدا نہیں ہوا۔ تو اس مومن کی میراث کو آنے والے مومن کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تو کسی مومن کے پیدا ہونے کا امکان آخری حد یہ ہے 70ویں پشت، اب اس کے بعد 71ویں نہیں۔ تو امیر المومنین نے کیوں کہا کہ 70 صلبوں کو دیکھ کر کے میں تلوار چلا رہا ہوں، آپ نے 75 نہیں کہا، آپ نے 80 نہیں کہا، آپ نے 50 نہیں کہا؟ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آنے والے مومن کے آنے کا امکان 70ویں نسل تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں گیپ کتنا؟ 25 سال مان لیا جائے۔ جنگ صفین کب کی ہے؟ سن 37 ہجری۔ سن 37 ہجری میں امیر المومنین چھوڑ رہے ہیں کہ 70ویں پشت میں کوئی مومن پیدا ہوگا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت سے اگر جوڑا جائے ایک نسل سے دوسری نسل میں 25 سال کا گیپ ہے تو 1750 سال ہوتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ صفین کے وقت سے لے کر کے یہ 1750 سال اس میں اور شامل کر لیے جائیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ 1787 سال 70ویں مومن کے پیدا ہونے میں لگے گا۔ وقت کتنا گزرا ہے صفین سے اب تک؟ صفین سے اب تک جو وقت گزرا ہے 1443 ہے، اس میں سے آپ 37 گھٹا لیجئے تو 1406 بچتے ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آنے والے مومن کا امکان 1787 ہجری تک ہے، اس وقت تک مومن کے پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ہم دعا کرتے رہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس وقت تک ظہور کو طول ہوگا کہ جب تک کہ کافر کی صلب سے پیدا ہونے والا آخری مومن نہ اس دنیا میں آ جائے۔ اب جو ذوالفقار چلے تو رکے نہیں، مسلسل چلتی رہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اب یہ ذوالفقار مسلسل چلے گی، مسلسل چلے گی، یہ رکے گی نہیں۔ تو ہم امام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ہیں منتظر اور امام ہے منتظر۔ عزیزوں، جس کا انتظار کیا جاتا ہے اس کے لیے کچھ تیاریاں کی جاتی ہیں۔ جب ہم انتظار کر رہے ہیں، منسٹر صاحب کا انتظار کر رہے ہیں تو اس اعتبار سے تیاری ہوگی، گیٹ بنے گا۔ یہ کسی عالم دین کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کے اعتبار سے انتظار ہوگا۔ یہ ہے مثلاً آپ نے مجھے مجلس کے لیے بلایا، میں مجلس، ہم نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن آپ یہاں سو رہے ہیں۔ کہا ہاں ہم انتظار ہی تو کر رہے تھے، یہ انتظار ہم سو کر کے کر رہے تھے۔ آپ یہ بتائیے سوتے ہوئے انتظار کرنا یہ انتظار ہے یا آنے والے کا مذاق اڑانا ہے؟ ہم نے کہا فلاں صاحب وہ تو استقبال کے لیے آئے، انہوں نے جگہ جگہ بینر لگایا، انہوں نے اعلان کیا۔ کہا وہ انتظار کر رہے تھے، وہ ان کا طریقہ انتظار ہے، یہ ہمارا طریقہ انتظار ہے۔ تو ہم امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ سو کر کے انتظار کر رہے ہیں یا واقعاً ہم امام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام کس لیے آئیں گے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ امام جب آئیں گے تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے یہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، اسی طریقے سے امام عدل و انصاف سے زمین کو بھر دیں گے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ ظلم مٹ جائے گا، یہی ہے نا، عدل و انصاف رائج ہو جائے گا۔ عزیزوں،
امام کی آمد کا پلیٹ فارم ہم نے تیار کیا یا نہیں تیار کیا؟ واقعاً ایک قوم انتظار کر رہی ہے. امام آئیں گے تو عدل و انصاف قائم کریں گے، تو اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم چاہیے نا. اور یاد رکھیں کہ بغیر پلیٹ فارم کے کسی کی آواز سنی نہیں جاتی. آواز اسی کی سنی جاتی ہے کہ جس کے پاس پلیٹ فارم ہو. ظاہر سی بات ہے کہ کل تک علماء کی بات کوئی سننے والا نہیں تھا، یعنی جس عالم کی آواز اس کے ملک والے، اس کے شہر والے نہیں سن رہے تھے، لیکن وہی عالم جب انقلاب لے آیا اور اس کو ایک پلیٹ فارم مل گیا تو اس کی آواز کو اب اس کے ملک والے ہی نہیں بلکہ دنیا سن رہی تھی. وزیر اعظم نے کیا کہا اس سے مطلب نہیں، صدر جمہوریہ نے کیا کہا اس سے مطلب نہیں، آیت اللہ خمینی کیا کہہ رہے ہیں. اور آج بھی ان کے نائب کو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے. تو اتنا وزن نہ صدر روحانی کی بات میں تھا نہ موجودہ صدر کی بات میں جتنا آیت اللہ خامنائی کے خطبے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اور جب پلیٹ فارم ہوتا ہے تو بات سنی جاتی ہے، آواز پر لبیک کہا جاتا ہے. ائمہ میں آپ دیکھیے کہ امام موسیٰ کاظم بھی تھے، آپ نے بھی روایتیں بیان کی، لیکن کتنے تھے سننے والے؟ امام علی رضا علیہ السلام بازار صلوات پڑھنا ہے تو سب مل کر کے صلوات پڑھنا. امام علی رضا علیہ السلام بازار نیشاپور سے گزر رہے ہیں تو 24,000 افراد قلم اور دعوات اور کاغذ لے کر کے آ گئے کہ یا ابن رسول اللہ آپ اپنے جد کی کوئی حدیث سنائیے. امام موسیٰ کاظم جب کہ والد تھے، ان کی باتوں کو کوئی سننے والا نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم کے پاس پلیٹ فارم نہیں تھا. ان کو دنیا پہچانتی تھی ایک قیدی کی حیثیت سے، لہذا چاہنے والے تو ان کی باتوں کو لکھ رہے تھے لیکن عوام الناس ان کے قریب نہیں آ رہے تھے. امام موسیٰ کاظم کے بعد امام علی رضا جب گزر رہے ہیں تو امام علی رضا بھی ہیں، حکومت کے ولی عہد بھی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب امام کی آمد کا انتظار ہے تو ویسا ہی پلیٹ فارم بنانا چاہیے تاکہ امام آئیں تو اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کریں. جس طریقے سے آپ کسی ذاکر کو مجلس کے لیے بلاتے ہیں تو اس سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ فرش آپ بچھائیے، حضور جتنا اچھا فرش آپ بچھائیں گے اتنا اچھا ہم نہیں بچھا سکتے، آپ کے کہنے پر زیادہ مجمع آئے گا، ہمارے کہنے پر کم مجمع آئے گا، لہٰذا آپ محلے میں چل کر کے، شہر میں چل کر کے اعلان کر دیجئے. اگر ذاکر سے یہ کہا جائے تو ذاکر کا جواب یہ ہوگا کہ آپ مجھ سے مجلس نہیں پڑھوا رہے ہیں، آپ میرا انتظار نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں. عزیزوں، اگر یہ تمام کام ہم امام کی آمد پر چھوڑ دیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ امام کا انتظار نہیں کر رہے ہیں بلکہ انتظار کے نام پر ہم مذاق کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جس طریقے سے مجلس کا اہتمام کرنے والا فرش کو بچھا دیتا ہے، مجمع کو بلا دیتا ہے، لاؤڈ اسپیکر کو لگا دیتا ہے اور پھر ذاکر کے حوالے سب کر دیتا ہے، خود کنارے بیٹھ جاتا ہے، اسی طریقے سے جب پلیٹ فارم بن جاتا ہے وقت کا امام آئے گا تو اس کے حوالے کر دیا جائے گا. یہی رہبر ایک طرف بیٹھ جائیں گے، اب امام کے حکم کے منتظر ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس وسائل ہیں، وہ قوم اپنے امام کا انتظار کر رہی ہے. ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو حکومت نہیں قائم کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ امام کی فوج کے سپاہی تو تیار کر سکتے ہیں. امام کا جو لشکر ہوگا وہ جاہلوں کا لشکر نہیں ہوگا، امام کا جو لشکر ہوگا وہ ظالموں کا لشکر نہیں ہوگا، امام کا جو لشکر ہوگا وہ بے دینوں کا لشکر نہیں ہوگا، امام کا لشکر ہوگا وہ
ان افراد کا لشکر ہوگا کہ جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، دین کے قوانین سے واقف ہوں گے، معرفت امام رکھنے والے ہوں گے۔ میں اپنی گفتگو کو روک کر کے ایک بات کہتا چلوں کہ ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ دین کو مانتے ہیں، دین کو سمجھتے نہیں ہیں۔ انبیاء سے لے کر کے ائمہ تک کا نظریہ یہ تھا کہ مانو نہیں بلکہ پہچانو۔ انبیاء خدا کو منوانے نہیں آئے تھے، اس لیے کہ جہاں شجر و حجر، ارض و سما، بحر و بر سب خدا ہیں، وہاں ایک خدا کو ماننے میں کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے یہاں 2.5 کروڑ خدا ہیں، تو جہاں 2.5 کروڑ وہاں ایک اور کا نہیں۔ خدا کو پہچانو۔ جب ہم کسی کے صفات کے ذریعے اس کو پہچان لیتے ہیں، پھر ہم اس معیار پر پرکھتے ہیں، تو پھر غیر کو اس کے مقابلے میں نہیں مانتے۔ تو خدا کو ہم پہچانیں، خدا کو مانیں نہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء کو پہچانیں، انبیاء کو مانے نہیں، ورنہ جو دعوی نبوت کرے گا اس کو نبی مان لیجیے۔ کہ نہیں، نبی کو پہچاننا ہے۔ اب پیغمبر یہ کہہ کر کے نہیں جا رہے ہیں کہ جو مر گیا اور اس نے زمانے کے امام کو نہیں مانا، بلکہ پیغمبر کہہ رہے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر گیا اور اس نے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ امام کے اندر 130 صفات پائے جاتے ہیں۔ جب کہا جائے کہ یہ امام ہے تو ہمیں 130 صفات آنے چاہیے، اور جب ان صفات کو ہم پہچانیں گے، ان کو جانیں گے، تو ان صفات کے ذریعے سے امام کو پہچانیں گے۔ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے امام کو پہچانا نہیں، مانا، تو ان کے نزدیک سب امام ہیں۔ امام رازی بھی امام ہیں، غزالی بھی امام ہیں، ابو حنیفہ بھی امام ہیں، وہ امام جعفر صادق کو بھی امام کہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کو بھی امام کہتے ہیں، امام حسن کو بھی امام کہتے ہیں۔ نہیں، اگر صفات کو پہچانتے تو یہ سمجھ لیتے کہ حقیقت میں امام کون ہے۔ عزیزوں، جب ہم صفات کو نہیں پہچانیں گے تو ہر ایک کو امام مان لیں گے۔ بس یہی فکر یہاں پر بھی آ کر کے ہے کہ ہم نے جس کو منبر پر دیکھا عالم مان لیا۔ یعنی عالم کو پہچانو، بھائی یہ بھی مولانا ہے، وہ بھی مولانا ہے، وہ بھی عالم ہے، ہم کس کو مانیں کس کو نہیں مانیں؟ نہیں، علماء کے صفات کو پہچانیے، اور یہ صفات ہمارے ائمہ نے بتائے ہیں۔ اگر وہ صفات پائے جاتے ہیں تو آپ مانیے، صفات نہیں پائے جاتے ہیں، ہم ہوں یا کوئی اور، آپ نہ مانیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ عزیزوں، امام کا انتظار تو سپاہی تیار کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ اب ہم وہ ماحول بنائیں، اس لیے کہ امام کے لشکر میں کوئی روزہ خور نہیں ہوگا، کوئی تارک الصلاۃ نہیں ہوگا، نماز سے ٹکرانے والا نہیں ہوگا۔ ایسے ہوں گے امام کے لشکر میں کہ تیر برس رہے ہوں گے، اور وہ مصلی بچھانے کے لیے امام سے کہہ رہے ہوں گے۔ اب دیکھیں کتنی معتبر شخصیت ہے ابن عباس کی۔ امام حسین کو قدم بقدم انہوں نے مشورہ دیا، لیکن امام حسین نے ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی کربلا چلیے۔ امام نے زہیر کو بار بار بلوایا، آخر میں جناب علی اکبر کو بھیجا تو زہیر آ گئے۔ آپ نے خط لکھ کر کے حبیب ابن مظاہر کو بلایا، آپ نے وہب کلبی کو بلایا، ہر کا انتظار کیا، لیکن ابن عباس سے نہیں کہا کہ آپ آئیے۔ کیوں نہیں کہا؟ ان کی زندگی میں ایک واقعہ، میدان کارزار میں جب امیر المومنین نے مصلی بچھایا، ابن عباس دور کھڑے ہوئے تھے، صفوں کو چیر کر کے وہاں آ گئے اور آ کے کہتے ہیں
کہ ایسے عالم میں نماز پڑھی جائے گی؟ امام نے کہا نماز کا وقت ہو گیا، میں نے مصلی بچھا دیا۔ انما نقاتل لاقامت الصلاۃ، میں نماز کے قیام کے لیے جنگ کر رہا ہوں، یہ امام نے کہا۔ ابن عباس معترض ہوئے۔ تو یہ ابن عباس کا کردار ہے۔ اب آئیے تاریخ کا ایک ورق اور پلٹیے، میدان صفین سے میدان کربلا پہنچیے، جہاں لاشیں تڑپ رہی ہیں، نیزے سینوں میں دھس رہے ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں۔ ابو تمام سیداوی نے کہا مولا یہ اول وقت نماز ہے، مصلے بچھا دیے گئے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ امام کو ابن عباس جیسوں کی ضرورت نہیں تھی، ابو تمامہ جیسے کی ضرورت تھی۔ جو نماز پر اعتراض کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کربلا کا مجاہد نہیں ہو سکتا۔ جو برستے ہوئے تیروں میں مصلی بچھا دے وہ امام حسین کے لشکر کا سپاہی۔ تو جیسے سپاہی امام حسین کے لشکر کے ہوں گے ویسے ہی سپاہی امام عصر کے لشکر کے ہوں گے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو امام کا سپاہی بنایا یا نہیں بنایا ہے۔ امام کو انجینئر کی ضرورت ہوگی، ہم نے تعلیم کی طرف کتنی توجہ دی، ہم نے کتنے اسکول کھولے، شاید ہم سے بڑھ کر کے اوقاف کسی کے نہیں ہیں، لیکن اوقاف کی طرف سے کوئی ایسا اسکول کھولا گیا کہ جس سے بچوں کا مستقبل روشن ہو۔ عزیز تو امام کا سپاہی ہم کو بنانا ہے۔ امام کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، امام کو انجینئر کی ضرورت ہے۔ امام کا سپاہی وہ ہے کہ جو نماز کے وقت کو پہچانتا ہو۔ ہم خود بھی 10 بجے تک سو رہے ہیں، اچھا پہلے خود اپنے کو بدلیں، تب بچوں کو بدل کر کے امام کے لشکر کا سپاہی بنائیں۔ جب ہماری آنکھ خود 10 بجے کھلے گی تو ہمارے بچے کئے بجے اٹھیں گے؟ تو لشکر کا سپاہی بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی ہے انتظار امام۔ عزیزوں، سپاہی بنانے کے لیے تربیت کی ضرورت ہے۔ آخری بات، تربیت کی ضرورت ہے سپاہی بنانے کے لیے، اور تربیت سے مزاج بنتا ہے۔ دیکھیے ماؤں کی تربیت کیا ہے؟ ماؤں کی تربیت یہ ہے کہ انہوں نے بچپنے سے ہم کو مجلس اور نوحے کا عادی بنایا۔ ہم کم سن ہیں لیکن ہماری مائیں ہم کو لے کر کے کبھی اس مجلس میں کبھی اس مجلس میں، بچہ رو رہا ہے، نوحے کی آواز ہوئے کان متوجہ ہو گئے، کیونکہ تربیت اس طریقے کی گئی ہے۔ اور یہی تربیت جب باقی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں سے گزرتے ہیں، نوحے کی آواز آتی ہے تو خود بخود کان متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس انداز میں ہماری تربیت کی گئی ہے۔ لیکن پھر بھی اس تربیت میں ایک کمی ہے کہ جس طریقے سے نوحے کی آواز پر کان متوجہ ہوتے ہیں اس انداز میں قرآن کی آواز پر کان متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ بھی ان بزرگوں کا کرم ہے کہ ہماری آواز نوحوں کی آواز، ہمارا کان نوحے کی آوازوں پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میں کمی ہے کہ کاش ہم کو بچپنے سے قرآن کا بھی عادی بنایا ہوتا، تو نوحے کے ساتھ اہل بیت کا دامن تھا اور پھر دوسرے ہاتھ میں قرآن مجید بھی۔ اور یہی پیغمبر کی حدیث ہے کہ قرآن بھی ہو اور اطرت کا دامن بھی ہو، مجلس اور نوحہ بھی ہو، قرآن بھی ہو۔ ہمارے مرحومین کی مجالس میں قرآن خوانی بھی ہے، مجلس بھی ہے، یعنی ہم اطرت سے وابستگی کا بھی اعلان کرتے ہیں اور امت قرآن ہونے کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کی طرف توجہ نہیں جاتی کیونکہ ہم کو قرآن کا عادی نہیں بنایا گیا۔ یہ تو پہلے والی نسلیں تھیں، اب نوحہ وہی ہے۔ یہ فلاں امام کی شہادت میں نوحہ کہا گیا، یہ فلاں شہید کا مرثیہ ہے، لیکن ہم نے جس نسل کی تربیت کی ہے اب وہ نوحے پر توجہ نہیں بلکہ لے کیا ہے، سر کیا ہے۔ اگر دھن پسند آ گئی، اگر طرز پسند آ گیا تو اس نوحے پر توجہ ہوگی، اگر وہ لے پسند نہیں آئی اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے اس میں میوزک کو شامل کر دیا۔ یاد رکھیں کہ جب کان میوزک سے آشنا ہو جاتے ہیں
تو ہماری توجہ اسی طرف ہوتی ہے کہ جو چیزیں میوزک کے طرز پر ہیں۔ آج نوحہ خوانیاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں، ہماری انجمن سلامت رہیں، آج بھی وہ سادے انداز میں نوحے پڑھتے ہیں، ہمارے بعض بزرگ اس انداز میں نوحے پڑھتے ہیں، لیکن بعض نوحے اس انداز میں پڑھے جا رہے ہیں کہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ یہ واقعاً نوحے ہیں یا کسی گانے کے طرز پر ہے۔ اب دیکھیے امام کے آنے کے بعد جو روایت کہتی ہے کہ جب دجال چلے گا تو اس کے ساتھ موسیقی اور گانے کی آواز آئے گی، امام جب نکلیں گے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی۔ اب جیسی تربیت ہوگی اسی اعتبار سے ذہن متوجہ ہوگا، لہٰذا ہم قرآن کی آواز کی طرف متوجہ ہوں۔ آج دیکھیے کہ ایران میں کس طریقے سے امت انتظار کر رہی، چھوٹے چھوٹے بچے کس طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، دنیا محو حیرت ہے۔ کم سن بچے حافظ قرآن، بلکہ آیت کہاں سے ہے، موضوع کے اعتبار سے قرآن کریم کی تلاوت لوگ حیرت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں عادی بننا ہے، یہی ہے واقعاً امام کا انتظار۔ عزیزوں، ہم کو منتظر امام ہونا چاہیے، اور ہم امت کے اعتبار سے اپنے آخری امام کی امت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی امامت پر عقیدہ ہے، لیکن امام حسین کی امت میں نہیں ہے، ان کے ساتھ حبیب ابن مظاہر آئیں گے، مسلم ابن اوسجہ آئیں گے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ان کے دور کے افراد آئیں گے، ان کے اصحاب آئیں گے، ہر امام کے ساتھ ان کے دور کے افراد آئیں گے، لیکن ہم آخری امام کے ساتھ آئیں گے۔ لہٰذا آخری امام کی معرفت حاصل کریں اور واقعاً ہم آخری امام کا انتظار کریں، اپنا محاسبہ نفس کریں، اور جب امام آئیں گے تو آنے کے بعد ایک آواز بلند ہوگی، حل من ناصر ینصرنا، کون ہے جو ہماری مدد کرے، ہماری نصرت کرے۔ اس آواز کو سن کر کے لوگ جوق در جوق لبیک یا مہدی کہتے ہوئے اکٹھا ہو جائیں گے۔ عزیزو، یہ وہی آواز ہے جو میدان کربلا میں امام حسین نے بلند کی تھی، حل من ناصر ینصرنا۔ اسی آواز کو امام زمان علیہ السلام بھی بلند کریں گے۔ امام حسین نے میدان کربلا میں لاشوں کے درمیان بڑی ہی مظلومیت کے ساتھ اس صدا کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے۔ یہ آواز عرش الہی سے ٹکرائی، ملائکہ مقربین عرش الہی کے قریب جمع ہو گئے۔ میرے مالک، یہ وہی حسین ہے جس کے لیے رضوان درزی بن کر کے گیا، میرے مالک وہی حسین ہے جس کے لیے جنت کا انار گیا، یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت کی نعمتیں گئیں، یہ وہی حسین ہے جس کا گہوارہ جبریل نے جھلایا، جس کے لیے ملائک نے چکیاں چلائی۔ آج وہی حسین میدان کربلا میں صدائے استغاثہ بلند کر رہا ہے، یہ وہی حسین ہے جو بچہ آہو کی جس نے خواہش کی تو حکم ہوا حسین کے آنسو زمین پر نہیں گرنا چاہیے، اس سے پہلے ہرنی اپنے بچے کو لے کر کے پہنچ جائے۔ آج وہ حسین کتنی مرتبہ رو چکا، آج وہ حسین کتنی مرتبہ فریاد کر چکا، میرے مالک مدد کے لیے کیوں نہیں بھیج رہا ہے؟ آواز آئی، اے میرے فرشتوں، اگر میرا حسین تم سے مدد لے تو جاؤ، جا کر کے ضرور مدد کرو۔ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے ملائکہ کی ایک فوج عرش الہی سے چلی، قریب پہنچی تو کیا دیکھا کہ قوم جنات وہاں پر موجود ہے، اور جنوں کا سردار کہہ رہا ہے، اے آقا، ہم کو دیر سے اطلاع ملی ہے آپ کے بہت سے انصار مارے گئے، آپ کے بہت سے اعزاء قتل کر دیے گئے، آپ کے تمام بھائی شہید کر دیے گئے، آپ کا کڑیل جوان مارا گیا، آپ کا بھتیجا پامال ہو گیا، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان دشمنوں کو فی النار کر دوں۔ امام کہتے ہیں، یہ بتاؤ، تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ ہمارے سارے پیارے مارے گئے،
کیا ان کے بعد حسین زندہ رہنا چاہتا ہے؟ مجھے اپنی جان نہیں بچانا ہے، مجھے نانا کا دین بچانا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ آواز میں نے اس لیے بلند کی تاکہ اتمام حجت کر سکوں۔ سنو، میں پھر آواز استغاثہ بلند کروں گا، اس آواز کو سننے والا اگر میرے پاس نہیں آیا تو وہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا، اس لیے اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز تمہارے کانوں سے نہ ٹکرائے۔ جن وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، ملائک آگے بڑھے، مولا حکم دیجئے، علی اکبر کا انتقام ہم لیں گے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا انتقام ہم لیں گے، ہم اس زمین کے تختے کو پلٹ دیں گے، جیسے قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم صالح کو نیست و نابود کیا، قوم سمود کو ہم نے ختم کر دیا، ویسے ہی اس قوم کو بھی ہم ختم کر دیں گے۔ امام کہتے ہیں نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین اپنی زندگی بچانے کے لیے صدائے حلمن کو نہیں بلند کر رہا ہے، بلکہ اس لیے صدائے حلمن کو حسین بلند کر رہا ہے کہ تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ میرے تمام پیارے مارے گئے، اس کے بعد میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، میرے سامنے دین خدا کی حفاظت ہے۔ جبریل نے دیکھا کہ دھوپ بہت زیادہ ہے، آفتاب کی شدت ہے، امام سر سے پاؤں تک زخمی ہے، زخم کے اوپر دھوپ پڑ رہی ہے، جبریل نے اپنے پروں سے سایہ کر لیا، پر کو جھلنے لگے، امام نے خنکی کو محسوس کیا، سر اٹھایا، دیکھا جبریل سایہ کیے ہوئے، اے جبریل ہٹ جاؤ، یہ منزل امتحان ہے، جبریل میرا لاشا بھی دھوپ میں پڑا رہے گا۔ عزیزوں، صف ملائک کو بھی امام نے رخصت کیا، اب جو صدائے حلمن کو بلند کیا تو خیمے سے رونے کی آواز آئی، امام خیمے کے قریب پہنچے، اے بہن زینب، تمہارا بھائی ابھی حسین زندہ ہے، ابھی رونے کے بڑے مواقع آئیں گے، میری زندگی میں میری بہن مت رو۔ جناب زینب نے کہا، اے میرے ماں جائے، خیمے میں آئیے، ذرا اصغر کی کیفیت دیکھیے۔ آپ نے جیسے ہی صدا کو بلند کیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اصغر کو چین نہیں ہے۔ امام خیمے کے اندر داخل ہوئے، عجب منظر دیکھا، 6 مہینے کے بچے کو اس طریقے سے تڑپتے ہوئے دیکھا جیسے کسی نے مچھلی کو پانی سے نکال دیا ہو اور کافی دیر سے اس کو پانی نہ ملا ہو، اس کا منہ کھلتا ہو اور بند ہوتا ہو، ایسے ہی کم سن اصغر کا منہ کھل رہا تھا، بند ہو رہا تھا۔ امام نے کہا، میرا بچہ بہت پیاسا ہے، لاؤ مجھے دو، میں مقتل میں لے جاتا ہوں، ان کی عداوت مجھ سے ہے، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، انہوں نے اب تک ان کو مارا ہے جنہوں نے ان پر حملہ کیا ہے، اصغر کسی پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، شاید کسی پر کے دل میں رحم آ جائے، میرے بچے کو پانی پلا دے۔ میں نے روایت اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن بعض قابل اعتماد بزرگوں سے سنا کہ جناب رباب نے کہا کہ میرے وارث، جب آپ اصغر کو مقتل میں لے جا رہے ہیں تو ذرا سا رکیے، میں کرتا تبدیل کر دیتی ہوں۔ رباب نے کرتا بدل دیا، کمر میں پٹکا باندھا، گلے میں رومال باندھا، مجاہد کو سجا کر کے رخصت کیا۔ ارباب عزا مقتل میں امام اصغر کو لے کر کے آئے، ابا کا دامن ہٹایا، اشقیاء نے چاند سے بچے کو دیکھا، حسین اس بچے کو کیوں لے کر کے آئے ہو؟ کہ یہ پیاسا ہے، اس کو پانی پلا دو۔ تو بس اتنی سی بات ہے، کیا یہ بچہ واقعاً پیاسا ہے؟ کہ تم نہیں دیکھتے ہو؟ اصغر جناب علی اصغر نے اپنا دہن کھولا، سوکھی زبان اشقیاء نے دیکھا، سوکھے ہوئے لبوں کو دیکھا، بچے کی پیاس میں نہ معلوم کیا کیفیت تھی کہ سنگ دل ظالم بھی تڑپ کر کے رونے لگے۔ عمر سعد نے دیکھا کہ انقلاب آ جائے گا، ہرملا سے کہا کہ بچے کا کام تمام کر دیا جائے، ہرملا نے تیر کا نشانہ لیا کہ اللہ اکبر، کم سن بچہ باپ کی آغوش میں قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ روایت کہتی ہے کہ تیر چبھا نہیں بلکہ ایک کان سے دوسرے کان تک گلا کٹ گیا، اس کے وزن سے بچہ باپ کے آغوش میں پلٹ گیا۔ اب ایک مظلوم باپ، ایک کم سن بچہ
پانی پلانے کے لیے لائے تھے نا، اکبر جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، قاسم جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اس لیے دشمنوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن یہ بچہ تو پانی پینے کے لیے آیا تھا۔ امام نے لاش کو عبا سے چھپا دیا، اب خیمے کی طرف جا رہے ہیں، قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آخر میں امام خیمے کے در پہ آ کے رکے، آواز دی رباب آؤ، اصغر کو لے جاؤ۔ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی، بابا میرے بھائی کو آپ نے پانی پلا دیا، میرا بھیا بہت پیارا ہے، میرے بھائی کو دیکھ کر کے دشمنوں کا دل پسیج گیا ہوگا، فوراً پانی دے دیا ہوگا، میرے بھیا نے پانی پی لیا، میں ابھی پیاسی ہوں۔ امام نے ابا کا دامن ہٹایا، بہن نے بھائی کا کٹا ہوا گلا دیکھا، ڈلا ہوا من کا دیکھا، اے عمار بابا میرے بھیا کو شہید کر دیا، کیسے ظالم ہے کہ میرے بھائی کو پانی نہیں دیا، میرا بھائی پیاسا شہید ہے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ نزہت فاطمہ بنت محمد نعیم زیدی اور مرحوم یاور علی زیدی ابن فیاض علی زیدی کے نام پڑھ کر کے ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار بحق محمد وآل محمد علیہ السلام، اس مجلس کے ثواب کو اور ان سوروں کے ثواب کو مرحومہ نزہت فاطمہ بنت محمد نعیم زیدی اور مرحوم یاور علی زیدی ابن فیاض علی زیدی کی روح کو ایصال کیا۔ یا حسین 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 باقی ہے یہ نماز یہ
سجدہ